امریکہ یہ بڑا راؤنڈ ہار گیا ہے۔ چند دن پہلے ٹرمپ نے روس کے خلاف 2 نیوکلیئر سبمرینز کی تعیناتی کا آرڈر دیا تھا، ساتھ ہی روس پر سخت ترین پابندیاں لگانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اتنا تک کہہ دیا تھا کہ بھارت کو روس سے تیل خریدنے کی سزا دینے کے لیے 50% ٹیرف لگا دیا جائے، اور ہوا بھی یہی کہ انڈیا پر ٹیرف بڑھا کر 50% لگا دیا گیا۔ لیکن آج کیا ہوا؟ اسی روسی صدر کے لیے امریکہ میں ریڈ کارپٹ بچھا دیا گیا۔ خود ٹرمپ نے ان کا استقبال کیا اور ایسے تالی بجائی جیسے وہ ان کے سب سے بڑے فین ہوں۔ یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں ہار گئے ہیں۔ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ یورپ اور یوکرین بھی ہار گئے، لیکن روس کو کچھ نہیں ہوا۔ میٹنگ سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ یوکرین میں جنگ چلے گی، مگر بات جنگ کی ہوئی ہی نہیں۔ میٹنگ 3 گھنٹے تک الاسکا میں چلی۔ ٹرمپ نے خود کہا کہ ابھی کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ ویسے ان کا اصل مقصد سیز فائر کرانا تھا، لیکن پیوٹن نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر سیز فائر ہو بھی گیا تو تم اور ہتھیار بھیج دو گے، تو یہ کیوں کریں؟ اور پھر آج یوکرین میں روس اتنا ڈومیننٹ ہے اور اس کے اتحادی بھی ساتھ ہے کہ مغرب کی کوئی چال وہاں کامیاب نہیں ہو رہی۔ پیوٹن کا کہنا ہے کہ جو بھی ایگریمنٹ ہوگا وہ سب کے لیے فل سیکیورٹی گارنٹی کے ساتھ ہونا چاہیے، روس کے لیے، یوکرین کے لیے اور یورپ کے لیے۔ ایسی یک طرفہ سیز فائر کا کوئی فائدہ نہیں۔ جہاں تک روس کی ڈیمانڈز ہیں وہ ہمیشہ ایک جیسی ہی رہی ہیں۔ یوکرین نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا اور جو علاقے اس نے اپنے قبضے میں کر لیے ہیں وہ روس کا حصہ ہی رہیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ پہلی میٹنگ کافی اینٹی کلائمیٹک رہی۔ کوئی بڑا معاہدہ سامنے نہیں آئے، لیکن اتنا اچھا ضرور ہوا کہ یہ بات چیت کا آغاز ہو گیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ نیٹو سے بھی بات کریں گے، زیلنسکی سے بھی ملیں گے، شاید کوئی حل نکل آئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پیوٹن نے ان سب باتوں کو ہنسی میں اڑا دیا۔ دوسری طرف ٹرمپ کی نظر صرف یوکرین کے وسائل پر ہیں۔ وہ روس پر پابندیاں ہٹانے جا رہے ہیں اور کئی شعبوں میں روس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ اس دورے کا مقصد بالکل واضح ہے کہ امریکہ کی برتری کمزور ہو رہی ہے۔ یورپ کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے، پابندیوں کا بوجھ ان پر پڑا، معاشی نقصان ان کو ہوا اور اب امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔